اگر آپ دولت کی وجہ سے پریشان ہوں، اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آپ کو کوئی حاجت مانگتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، آپ لوگوں میں عزت چاہتے ہیں، آپ کروڑوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو پھر ماہ سفر میں 3 دن اس طرح استغفار پڑھ لو، پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، میں آپ کو جو عمل پیش کر رہا ہوں یہ اتنا طاقتور ہے کہ انشاءاللہ پڑھنے کے بعد فوراً اس کی طاقت خود دیکھ لو گے۔ آپ جس چیز کے لیے پڑھو گے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت آپ کی آنکھوں کے سامنے پوری ہوگی۔ 3 دن اس طرح استغفار پڑھ لینا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو کثرت سے پڑھتا ہے، استغفار کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ پاک اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، ہر رنج و غم اس شخص سے دور کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک اس استغفار کرنے کی برکت سے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، لہذا تم شیطان کو استغفار سے ہلاک کرو۔ میرے دوستو، روایات میں ملتا ہے کہ استغفار شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا کلمہ ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، استغفار انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں، اگر کوئی شخص 100 سال کی زندگی گزارے یا 200 سال کی زندگی گزار لے اور ساری زندگی گناہ کرتا رہے، پھر ایک مرتبہ ندامت سے استغفر اللہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی تمام زندگی کے گناہوں کو فوراً معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ استغفار کرنے کی طاقت اتنی زیادہ ہے، جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، آپ خود اپنے ذہن سے سوچیں، وہ تو چلتا ہوا بھی اللہ کا محبوب ہوگا، پھر وہ جس چیز کا ارادہ کرے گا اللہ اس کا ارادہ فوراً پورا فرما دیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ استغفار کرنے سے جو چیز انسان یعنی جس چیز کی خواہش کرتا ہے، اللہ اس کی خواہش سوچنے سے پہلے پوری فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، آپ نے ماہ سفر کے مہینے میں 3 دن اس طرح استغفار پڑھ لیں، پھر آپ جس چیز کی حاجت مانگو گے وہ پوری ہوگی۔ آپ دولت مند بننا چاہتے ہو، آج یہ وظیفہ نہ چھوڑنا، یہ عمل دوسروں تک بھی لازمی پہنچانا تاکہ وہ بھی اس سے محروم نہ ہوں۔ آپ نے ماہ سفر میں کسی بھی دن آپ یہ عمل شروع کریں گے، جس دن شروع کرنا چاہیں، لیکن سفر کے مہینے میں آپ نے یہ عمل جس دن شروع کرنا ہے پھر 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک جگہ بیٹھ کر عمل کریں گے، نماز سے پہلے کر لیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ہر نماز پڑھنے کے فوراً بعد ایک تسبیح درود شریف کی اور 200 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ یوں 5 نمازوں کے بعد آپ نے 500 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ اور یہ عمل آپ نمازوں کے بعد نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی ایک وقت میں ایک جگہ بیٹھ کر 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر آپ 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، تو ایک ہی بات ہے۔ لیکن یہ عمل جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کرنے کے بعد اس کا فائدہ اور اثر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ میرے عزیز دوستو، استغفار ایک معجزاتی عمل ہے۔ جو شخص استغفار کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، پھر اللہ کا لاڈلا ہو کر وہ جس چیز کی حاجت اللہ کے سامنے رکھتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔